بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا دخل الصدر انفسخ. فقيل يا رسول الله: هل لتلك من علم يعرف به؟ قال: نعم، التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس آدمی کو اللہ جل شانہ ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا۔ جس آدمی کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے اور اسلام کے احکام کو قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان النور اذا دخل الصدر انفسخ، جب اسلام کا نور آدمی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو انفسخ، تو اس کا دل کشادہ ہو جاتا۔ دل کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے احکام کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور ان کو قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ اعتراضات، شکوک و شبہات جو اسلامی احکام پر پیدا ہوتے ہیں، یہ در حقیقت اس لیے ہوتے ہیں کہ دل اسلام کے لیے صحیح سے کھلا نہیں ہوتا، اسلام کو قبول کرنے کے لیے صحیح سے کشادہ نہیں ہوا ہوتا۔ تو یہ دل کے تنگ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اسلامی احکام پر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں، طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہو رہی، طبیعت ان سے دور ہو رہی ہے، یا دل دماغ اسے قبول نہیں کر رہا۔ یہ سب علامات ہوتی ہیں اس بات کی کہ دل تنگ، اسلام کے لیے ابھی دل کشادہ نہیں ہوا۔ حضرات صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، هل لتلک من علم یعرف به، دل کے کشادہ ہونے یا دل کے کھل جانے کی کوئی علامت بھی ہے کہ جس سے ہم پہچان پائیں کہ ہمارا دل اسلام کے لیے کھل چکا ہے اور اسلامی احکام کو جو ہے کھلے دل کے ساتھ وہ قبول کر رہا ہے، اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، علامت ہے، اور یہ کہ التجافی من دار الغرور، سب سے پہلی علامت یہ ہے جس کا دل اسلام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، وہ دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کو دور کر لیتا۔ دار الغرور، غرور عربی میں دھوکے کو کہا جاتا، اور دار کا معنی گھر کے ہیں، تو التجافی من دار الغرور کہ وہ دھوکے کے گھر سے خود کو دور کر لیتا۔ مراد دنیا ہے کہ دنیا ایک سراب ہے، دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، حقیقت نہیں ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے، یہ سب در حقیقت نظروں کا دھوکہ ہے۔ جیسے جادوگر ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتے ہیں، کچھ کا کچھ دکھا دیتے ہیں، جس کو شعبدہ بازی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سحروا اعین الناس فرمائے کہ یہ جادوگر آدمی کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، ہوتا کچھ ہے، دکھتا کچھ ہے۔ آج کل تو طرح طرح کے جو ہے وہ اس قسم کے آلات آ گئے ہیں جو آدمی کو کچھ کا کچھ دکھاتے ہیں۔ قرب قیامت میں جب دجال کا نزول ہوگا تو بھی وہ ایسی شعبدہ بازی کرے گا، اس کی ایک طرف دائیں طرف جو ہے وہ نہر ہوگی اور بائیں طرف اس کی آگ ہوگی، اور لوگوں کو کہے گا جو میری نہیں مانے گا میں اسے آگ میں داخل کر دوں گا،
اور جو میری اطاعت کرے گا اسے میں نہر میں داخل کروں گا، پانی کی، دودھ شہد کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ حقیقت برعکس ہوگی، جو آگ ہوگی در حقیقت وہ نہر ہوگی، اور جو نہر ہوگی وہ در حقیقت آگ ہوگی۔ وہ آگ کو نہر کی شکل میں اور نہر کو آگ کی شکل میں دکھائے گا، کچھ کا کچھ دکھائے گا۔ اور آج ایسی ٹیکنالوجیاں ہیں جو آدمی کو کچھ کا کچھ دکھاتی، ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ آتا ہے، اسکرین پہ کچھ نظر آتا ہے، دکھ کچھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دھوکے کا گھر اس دنیا کو کہا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت ہماری آنکھیں فی الوقت بند ہیں، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دنیا کو ہی اصل سمجھ لیا، دنیا کو ہی اصل مقصود سمجھ لیا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تب صحیح معنوں میں آنکھیں کھلیں گی، تب صحیح معنوں میں آنکھیں کھلیں گی، اور پتہ چلے گا کہ ابھی تک تو ہماری نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہم تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو دھوکے میں تھے، دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں تو کچھ دکھایا جا رہا تھا، حالانکہ دنیا تو اس قابل نہیں تھی کہ یہاں رہا جا سکے۔ تو پہلی علامت اسلام کے لیے دلوں کے کھل جانے کی، التجافی من دار الغرور، کہ دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کو دور کر دیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے، دنیا کی طرف مائل نہ ہو۔ دوسری علامت فرمائی کہ والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف رجوع کر لے، یعنی آخرت کی طرف اس کا رجوع بڑھ جائے، نمازوں کا، عبادات کا، طاعات کا، تسبیح تلاوت کا، اللہ سے لو لگانے کا سلسلہ جاری ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے۔ تیسری علامت فرمائی والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، دھوکے میں پڑنے کی، دیکھیں نا اتنی بڑی علامت ہے۔ روز ہم جنازے پڑھتے، آئے روز ہماری نگاہوں کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، آئے روز ہم کسی نہ کسی پر جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس بات سے غافل ہو کر کہ کل کو ہمارا بھی پڑھا جائے گا، اس بات پر تو فکر ہی پیدا نہیں ہوتی کہ آج جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے چارپائی پر میت کی چارپائی پر لیٹا ہے، کل اسی جگہ ہمارا اور آپ کا بدن ہوگا، ہمیں بھی یوں ہی نہلایا کفنایا جائے گا، ہمیں بھی یوں ہی چارپائی پر لٹایا جائے گا، ہمیں بھی یوں ہی کندھوں پر اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی یوں ہی قبر کی طرف لے جایا جائے گا، قبر میں دفنایا جائے گا۔ والاستعداد للموت قبل النزول، حضور فرما رہے ہیں موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو، کیونکہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو نہ بتا کر آتی، جو نہ خبر دے کر آتی، نہ وقت بتلاتی ہے، اچانک سے آ دبوچتی ہے، نہ جوان کی تمیز کرتی ہے، نہ ہی بوڑھے کی بچے کی تمیز ہے، نہ ہی مرد عورت کی تفریق ہے، نہ ہی بیمار اور صحت مند کی کوئی تفریق، یہ نہیں کہ بیماریاں آئیں گی تب جو ہے نا پتہ چلے گا اب تو رخصت ہو رہے، نہیں، ہٹا کٹا صحت مند نوجوان بھی رخصت ہو جائے پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے والاستعداد للموت قبل نزول، یہ تین علامتیں ہیں کہ اسلام کے لیے صحیح معنوں میں دل کھل چکا ہے۔ نمبر ایک، دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کو دور کر لے، ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف خود کو متوجہ کر لے، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ جل شانہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا